حضرت آپ جدھر بھی ہیں آپ کھڑے رہیں، بس محفل کا ماحول خراب نہ کریں. پھر یہ بات یاد رکھیں، میرے سر پہ بھی آپ آ کے بیٹھ جائیں تو آپ کو ملنا کچھ نہیں، ملنا آپ کو آپ کی نیت کے مطابق ہی. اس لیے اگر وہ بندہ وہ جو کونے میں بھی کھڑا ہے نا، اگر وہ اس نیت سے کھڑا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو سکتا ہے اسٹیج والے سارے خالی جائیں، اس کی جوڑی پکڑ کے. آپ جدھر بھی ہیں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہیں. سبحان اللہ. ندی یہ آگے اس کو ختم کریں گے، موقع دیں گے. وقت آگے بہت زیادہ ہو چکا ہے، 12:30 بج چکے ہیں. صبح ورکنگ ڈے ہے، کام بھی اب سب نے کرنا ہے، فجر بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے اللہ، اس لیے بالکل کوئی کسی کو خاموش نہ کرائے، بس آپ خود خاموش ہو جائیں، سارے خاموش ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید. رب زدنی علما. صدق اللہ العظیم. صدق رسولہ النبی الکریم النبی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جميل. اب دیکھیں نا، جہاں بولنا ہے وہاں بولے گی. بس آخری بات، آپ کی تھکن بھی اتر جائے گی، آپ کو خود ہی لطف آئے گا، آپ کو خود ہی مزہ آئے گا. کیونکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ایک بار یاد کرو نظر ہم کو. الصلاۃ سیدی یا نبی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی. یاد کوشش کرو کہ جیسے آپ نے کہنے سے تیسری بار پڑھا نا، اپنی عادت بناؤ کہ بغیر کے پہلی بار ہی پڑھیں. سبحان اللہ. اگر ذرا تب درود پاک بھی کہہ کے پڑھوانا ہے تو پھر ہمارے ایمان کا لاف ہے. اگر درود پاک بھی کہہ کے پڑھوانا ہے تو پھر ہمارے ایمان کا اللہ ہے. نہیں، یہ اپنا معاملہ بدلو. آپ جب نعرے لگاتی ہوں تو آپ کا لیول ہی ہوتا ہے، لیکن جب آپ درود پڑھتے ہو تو آپ کا لیول ہی ہوتا ہے. ایک تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کچھ احباب، یہ میں آتے ہوئے نا ڈاکٹر توقیر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ جس کو شیڈول دے دیا سو دے دیا، لیکن مائع کے بعد ہم شیڈول ہی اس کو دیں گے کہ جو جب کیمرہ نہیں لگے گا. یہ کیمرے والے بڑے خطرناک ہیں، یہ جو کیمرے والے ہیں یہ بہت خطرناک ہیں. ان کا جو دل کرے گا جہاں سے چاہیں گے یہ کاٹیں گے اور اوپر من چاہا سا ٹائٹل لگا دیں گے تو یہ کلپ چڑھا دیں گے. یہ مصباحی صاحب نے نعرے کی مخالفت کر اور پھر اگر تسی بھی اللہ لوگوں کو ککھ نہیں دینا دیر گالتے گال. میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا رمضان کے بعد نئی پروگرام لینا ہم سے کوئی ایک بندہ بھی نہ لے، لیکن مئی کے بعد جو پروگرام ہوں گے کیمرہ نہیں ہم کسی میں، ہم تک آ گئے. جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی آگ بڑھا رہے ہیں، یہ اپنی آگ اکٹھی کر رہے ہیں، ایسے ایسے مرچ مسالے لگا کے ردی باتیں چڑھاتے ہیں
اور علماء کو آپس میں لگا دیا جی مصباحی صاحب نے اعظم قادری کی چھترول کر دی. وہ گندے آدمی بتا کدھر میں نے اعظم قادری کا نام بیتو کا میں تو تربیت کر رہا تھا, میں نے دیا نام. اللہ مجھے کو اعظم قادری سے ڈر نہیں لگتا, یا تو مجھے اعظم قادری کو دھمکی دلوائی ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, نہیں بات ہی غلط ہے. میں نے کہا اعظم قادری کا نام لعنت تمہارے یوٹیوب چینلوں پہ, تم دین کی خدمت کرنے کے بجائے آپس میں لڑا رہے ہو. مصباحی صاحب نے اس کے لیے یہ کہہ دیا, کدھر کہہ دیا مصباح, لو نام دو کسی ایک, میں نے آج تک کسی کا نام نہیں دیا. میرا کام ہے تربیت کرنا, ہم پردہ ڈال کے تربیت کرنا. میں نے کہا اعظم قادری کا نام دیا, ہم بڑے تنگ ہیں ان چینلوں سے, بات نہیں کر سکتے. میں پیچھے بڑے دھڑکے سے تقریر کر کے ہوں کیونکہ کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا. ایک ایک بات مجھے میرے دل میں تھی, میں نے سامنے بیٹھے بتا, لیکن یہاں مجھے ڈر لگ رہا نہیں. اب میں نہیں, اب چلنے دو, میں ایک بات ہوگا اور نہیں جی کوئی ایشو نہیں, چلا بات کرائیں گے. اب میں ایک بات, ہم نہیں کیمرہ نہیں کرتے, ہمیں بہت ڈر آتا ہے, جو دل کرتا ہے یہ کر دیتے ہیں. اس بھائی صاحب نے نعرے کی مخالفت, بھائی ہم کیوں نعروں کی مخالفت کریں؟ ایل پی بھی ہماری ہے, داپ بھی ہماری ہے, سنی طریق بھی ہماری ہے. یہ بیٹھے چینلوں والے آگ لگا رہے ہیں, یہ بیٹھے چینلوں والے آگ لگا رہے ہیں, یہ آپس میں لڑا رہے ہیں, بات ہوتی کوئی نہیں ہے. جہاں سے ان کا دل کرتا ہے یہ بات کو کاٹتے ہیں. میں تنگ آ گیا, بہت زیادہ میرے نام پہ یوٹیوب پہ فیک چینل ہے, میں نے کبھی کسی کو نہیں سنا. میں اچھا یار روٹی کھا نہیں دے, لیکن اب یہ روٹی نہیں نہ کھا رہے, اب یہ نئے کام پہ لگ گئے. اب ایک کلپ ریسرچ کریے گا یوٹیوب پہ, مصباحی صاحب کا طارق عزیز سے کیا رشتہ, ایک کلپ کھل جائے گا. میں جدھر رشتہ ہے انہوں آپ کو نہیں پتا میرا طارق عزیز نہ کی رشتہ. جب طارق عزیز بہت ہوا نا, وہ ایک دن کلپ چڑھا جی مصباحی صاحب کا طارق عزیز سے کیا رشتہ. میں گھبرا گیا, نہ میری ماں نے دسیا نہ میرے ابو نے دسیا کہ طارق عزیز ہی تیرا رشتہ دار ہے. میں نے مجھے پتا چلا کہ میرا کیا اس سے رشتہ ہے. نیچے کھولا تو ایک میری تقریر تھی صرف اس لیے کہ ہر بندہ اس کو بولے گا, ہر بندہ اس پہ کلک کرے گا, اور کیا ہوگا میرے یوٹیوب چینل کو پیسے ملیں گے. وہ مفتی نعیم دیوبندی کراچی والے فوت ہوئے, وہ ایک بندے نے چڑھا دیا مصباحی صاحب نے مفتی نعیم کا ایک راز کھول دیا. میں پھر ڈر گیا, میں کیا راز کھولے, میں نے بھی اس کو کلک کیا کہ میں نے کیا کہا ہے مفتی نعیم کے, لیکن اندر میری ایک تقریر تھی. لیکن یہ ہے جس نے کلک کیا اس یوٹیوب والے کو پیسے ملے. پیچھے جو جی جو معاملہ ہوا سارا انہوں نے کیا یوٹیوب, میری مثالہ لگا کے جی بات ہے. بڑے کم ہے ان سے, میں بڑا محتاط ہو کے بولنا پڑتا, ان کا پتہ ہی کوئی نہیں. یہ کون سے قوم میں دین ہے سارے, ان کو پتا ہو کہ بات شروع کہاں سے ہوئی, بات ختم کیا. یہ جہاں ان کا دل کرے گا یہ چڑھا دیں گے, اور یہ آپس میں لڑا رہے ہیں. میں آپ سے بھی کہوں گا بیٹا آپ بھی قدر کرو, اگر کسی کے لیے کوئی بات چڑھی ہے تھوڑا سا انتظار کرو یار, اس کا وہ کیا کہتا ہے اس بات. تمہیں یوٹیوبر کے کہنے پہ علماء کو گالیاں دینا چاہیے. ایک یوٹیوبر کے کہنے پہ تم علماء پہ جو ہے نا وہ زبان درازی شروع کر سکتے ہو. انتظار کرو یہ بات چڑھی ہے, پتہ نہیں کیا ہے, اس نے مجھ سے پہلے کیا کہا, اس نے اس کے بعد کیا کہا. آتے ہو ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا, اب تو چلو جس سے زبان دے لی ہے سو دے لی ہے, بس ختم ہونے والا یہ بات میں. ویسے اللہ نے کرم کیا عمرے پہ چلے جانے. سبحان اللہ. میں ہم جس کو پروگرام دیں گے نو کیمرہ, ہم بات کر سکتے ہیں. میں ڈرا تھا بات کرتے ہوئے, آپ کا پتہ ہی کوئی نہیں آپ کدھر سے کدھر اور بات کدھر سے. میں یہ بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کو کاٹے اور چڑھا جی مصباحی صاحب نے نعرے کے لیے کیا کہتے ہیں, اور وہ نیا نہ کٹا بول گئے. میں تو ایک بات جنرل کر رہا ہوں کہ آپ نعرہ اس لیول پہ رکھ کے لگاتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نہ لگاؤ, لیکن یہ انہوں نے چڑھانی کوئی نہیں, انہوں نے یہ چڑھانی ہے مصباحی صاحب نے کہہ دیا جی. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں آپ نعرہ یہاں رکھ کے لگاتے ہیں, لیکن پتر ہوں جڑا کوئی چڑھائے گا تو تیار بھی رہی ہو. اسی بھی بیٹھے سوپی نہیں دے ہیں, ان کو چڑھائے گا تو تیار بھی رہی ہو. ہم تنگ پہ گئے ہیں بڑا زیادہ. اللہ کے بندو ہم دین کا کام کرنے نکلے, تم پتہ نہیں کس تماشے میں پڑ گئے. اللہ کی قسم ہے کہ اندر کرواؤں گا سارے میں جتنے یہ یوٹیوبر ہیں نا, تھک گئے ان کی حرکتوں. نہ کو بات اپنے چند ڈالروں کے لیے یہ بیس پتہ نہیں کیا کیا. مجھے کسی نے وہم ہوئے گا کاٹ کے لے لی, کلپ چڑھا کے دیکھو, تمہاری میں نے جڑی تڑی نہ کر دی تو بات کرنا, یا تم نے میں ایسا ہی اردو کا سمجھ لیا ہوا. ٹھیک ہے یار, ہم ایک محبت کا پرچار کرنے نکلے ہیں, تم نے سمجھا بیٹھے محبت ہی ہے. 4 کتابیں آئی ہیں تو 5واں ڈنڈا بھی آیا.
اسی ڈنڈا گھر رکھ لیں لیکن تسی انہوں مجبور کرن دے ڈنڈا چک لو مصباحی صاحب ایسا نہیں چلے گا بھائی بس جو ہو گیا لیکن آج کے بعد بالکل میں جو پروگرام تھک گئے ہیں میں نے اللہ کی قسم ہے فیک چینل ہے میرے نام پہ ذات ادا کبھی میں نہیں بولا ہے میں نے کہا اچھا یار کسی کا چولہا بول رہی ہوں یہ نئے کام میں چل پڑے لڑا دیا کبھی ٹی ایم سے لڑا دیتے ہیں کبھی کسی سے لڑا دیتے ہیں بات ہوتی کچھ ہماری ایک تو جماعت سبحان اللہ الحمدللہ ہم تو دعائیں کرتے ہیں یار کب دین تک پہ آئے ہماری بچیوں کے دوپٹے واپس آئیں سارے یہ یوٹیوبر جنمی فتنے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف اپنے ایک ڈالر کے لیے کی چینل کا نام ہے جی وہ پیچھے جی کلپ چڑھایا سی سفیان نوری ہے یہ کبھی اس کو ٹکرتے ہیں تنگ پڑ گئی اس سے اس میں پیچھے جو معاملہ چل رہا ہے اس نے ایسے ایسے کلپ چڑھائے اور اس نے معاملہ نیچے نہیں آنے دیا معاملہ اوپر سے اوپر لے کے گئے جو سفیان نوری ہے ایسے ایک چینل ہے لو اسلام وہ بھی یہی کر رہا ہے ہم نے کر لیا ارادہ پورا ان کے خلاف اب ایکشن ہوگا انشاءاللہ ہم تو اس بات کے دائی ہیں یار ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ہم تو انتظار کرتے ہیں یار کب دین تک پہ آئے وہ کشمیر کی بھی بات ہو سبحان اللہ ہم عجیب تماشے لگا کے بیٹھے ہوئے میں بڑی دیر منہ دیکھا اچھا یار بچے ہیں چلو چل رہا ہے چلنے لیکن اب نہیں چلے گا تم نے ہمیں یہ راستہ دکھایا بات کرتے ہو پتہ نہیں تم ہماری اس بات سے کیا نکالو گے کدھر سے کاٹو گے کدھر سے جوڑو گے کدھر سے توڑو گے اس کے اوپر کیا ٹائٹل دو گے اس کو کیا نام دو گے تم اس کو آگے پھینک دو گے مصباحی صاحب نے اعظم قادری کی چترول کر دی خدا کا نام دو یار کدھر میں نے اعظم قادری کا نام دیا وہ بیچارہ جہاں مجھے ملتا مجھ سے معافی مانگتا وہ میں نہیں کہا گالی کوئی نہیں پا رہے اللہ ٹھیک ہے ہمارا کام اصلاح کرنا ہے میں نے بتاؤ آج تک کسی کا نام نہیں کیا ہے نعرہ یہاں درود نہیں بس اتنا کہوں گا درود بھی یہاں لے آؤ وہ بات کہتے بھی پہلے مجھے اتنی تمہید باندھنی پڑی ہے یہ ڈرتے ہوئے کیمرے پتہ نہیں یہ بعد میں کیا کریں گے بس اتنا کہوں گا کہ درود بھی یہاں لے آؤ جتنے جوش و خروش سے نعرے مارتے ہو اتنے جوش و خروش تو بات پھر وہی اقبال والی ہے یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مست یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا الحمدللہ جلالی صاحب ہمارے سنی طریقے سبحان اللہ کئی کو بڑوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے وہ بڑوں کا اختلاف ہے بالکل میں محبت کر دی سارے قیمتی بے شک تو میں آپ سے کہوں گا بار بار میں کہوں گا طرف نے علماء کی بڑی قدر بڑے قیمتی لوگ اللہ ہم نے کوئی نہیں قدر کی مجھ جیسا بندہ بھی بات کرتے ہوئے ڈر رہا ہے پتہ نہیں سامنے بیٹھے ہیں کی سوچنے لگے نہیں مصباحی صاحبہ نے بنے اپنا روڑا روڑا مجھے کیا ضرورت ہے اللہ کا شکر ہے مالک نے بڑی مہر کا ان کی قدر کرو حضرت علامہ سعد الدین تفتہ کہ آپ اپنے وقت میں چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز روز بادشاہ کے بالکل ساتھ آپ کی کرسی بچھائی جاتی آپ روز اس پہ بیٹھے ہوئے تھے زلزلہ آ گیا وہ محل کے کنگرے گر کے ٹوٹنا شروع ہو گئے بس ڈر تھا کہ ابھی کسی کو لگا لیکن اٹھ کوئی نہیں رہا کیوں بلا مجھے بادشاہ ہی نہیں اٹھا لیکن حضرت صاحب اٹھے اور آپ تشریف لے گئے بادشاہ کو بڑا غصہ لگا اس نے کہا میں نہیں اٹھے مولوی میں تو پہلے اٹھ گیا پیچھے سے آپ کو آواز دے کے کہتا اوے مولوی ہمارا بھی تو یہی رویہ ہے کمیٹیاں والی کر چھڑے نہیں کمیٹیاں کا جو دل کرے نہ کمیٹیاں والے عالم نہ کمیٹیاں دین انہیں بس یہی سمجھ لیا کبھی ٹیلا لا چھڑو مسجد میں اب ان کا یہی نہیں ہے اوے بھائی یاد رکھنا مسجد کی رونق ٹیلوں سے نہیں ہوتی مسجد کی رونق نمازیوں سے مسجد تم سے ٹیلے نہیں مانگ رہی مسجد تم سے مہنگے مہنگے کلیم نہیں مانگ رہی وہ رو رو کے کہہ رہی ہو کچھ اس طرح کے کرو کہ میرے اندر نمازی آئے اقبال تب رو کے کہتا ہے نا خوش و بیزار ہوں
اس میں نمازی نہیں ہوں گے پھر اللہ نمازی نہیں ہے اور کمیٹیاں بڑیاں خوش ہیں جناب وسیع اعلان ہوا شریف میرا روز کا کام ہے مجھے دکھاتے پھرتے اگر کوئی آنے لاکھ دیا لا چڑی ہے اور جڑے مولوی نے مسجد کی رونق لانی کو تو لائے گا کری ناخوش و بیدار ہوں میں مر مر کی سلوں سے مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو ہے جسے نمازی ہوں جسے نمازی ہوں جسے ٹہلانا صرف نمازی دکھی ہے ٹہلے ہیں کلین ہیں فنوس ہیں پنکھے ہیں اے سی ہیں گیزر ہیں یا ایک موبائل کمپنی بھی اپنا موبائل بیچنے کے لیے مہنگی 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 لڑکی ہائر کرتا ہے کہ میرا موبائل بکے سرف بیچنے والا بھی مہنگی لڑکی ہائر کرتا ہے اسے کمرشل کرواتا ہے میری سرف بکے اس نے رب کے گھر میں محنت کرنی تھی تم نے اس پہ کیے کچھ نہیں اتنے بھائی نات کھاں ایک گھنٹے کا لکھ لے کے ٹر جاتا ہے ظالموں کا تو 100 کا بھی لکھ نہیں بنتا ہے دعوے کرتے ہو حضور سے محبت کی یہ کون سی محبت ہے تمہاری جن کو حضور کہہ رہے ہیں میرے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء علماء میرے وارث ہیں علماء میرے جانشین ہیں جن کو وہ اپنا کہیں جن کے لیے وہ کہیں جس نے عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا جس نے کسی عالم بامل سے ہاتھ میں لایا اس نے مجھ سے ہاتھ میں لایا جس نے کسی عالم بامل کے پیچھے نماز پڑھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی اس کے ساتھ تم نے کیا کیا کون سا عشق ہے تمہارا یہ گلیاں سجا دو محلے سجا دو بازار سجا دو مولویوں نے کہا جی بھی ٹوٹی چاہیے اللہ ٹھیک ہے بات پھر وہی ہے یہ کلپ چڑھائیں گے کمنٹس میں کوئی 4-5 بار لوگ مجھے گالیاں دیں پہلے نا تو میں گالیوں سے ڈرتا تھا تھوڑا سا میں نے ایک دن کہا مولوی سے وہ تو کنجری نہ بھی پڑھا کنجری لوگ کنجری کہتے ہیں وہ نہیں پھر بھی بات آتی ہے تو سچی گل کر کے لوگوں کی گالاں تو ڈرنا کٹو جنیاں کٹنیاں بات ہم نے کرنی ہے اے سی کا پروٹوکول ڈی سی کا پروٹوکول ایس ایچ او کا پروٹوکول ایم این اے کا پروٹوکول ایم پی اے کا پروٹوکول کدھر ہے آدمی کا پروٹوکول اس کا سب سے زیادہ پروٹوکول ہونا چاہیے پیڑی جتی پیڑے کپڑے کلائی تے کوئی کڑی نہیں مقتدی پیچھے راڈو بن کے کھلوتے ہیں موری بچارے مقتدی پیچھے 2 آئی فون لے کے بیٹھے مورا کر نوکی ہے بیٹا کیا اثر پڑے گا کون اپنے بچے کو عالم بنائے گا سب کو پتہ ہے زندگی کیسے گزرے گی مسجد کے مکان پہ گزارا کرنا پڑے گا محلے کا وہ بابا جس کو گھر بہو اونچی آواز میں کھانسی نہیں کرنے دیتی وہ بھی مولوی سے 5 نمازوں میں لڑ کے جائے گا کون بنائے گا اپنے بچے کو عالم کیوں بنائے گا عالم میں پیچھے بھی بولا کلپ میں نے ایک نا کمنٹس پڑھے تھلے سارے نہیں جی علماء کو تو اچھا ہے نا کوئی ساتھ کی کرانی کے اور کسے کو نہیں کروانی انہوں نے تو حضور کے مصلی پہ کھڑا ہونا تھا ان کے کپڑے سب سے سونے ہوتے ان کے لیے نہیں حضور کے مصلی کے لیے ان کو نہیں حضور کے مصلی کو دیکھنا تھا یہ حضور کے مصلی پہ کھڑا ہونے لگا اور جس دن تمہارے وزیر اعظم نے بھی آ کے وہ حلف لینا وہ بھی نئی شیروانی پہن کے آتا ہے او ہوش کرو سنیو نعت تعمیر کر دیے شیخ الحدیث تم نے ٹوٹی گاڑی میں مار دی ساری زندگی حضرت وہ مسجد کے کمرے میں اپنی زندگی گزار کے چلے جو 1 گھنٹہ آ گیا تم نے جاتے ہو اس کو 5 پیسوں کی دے کے بھیجا لیکن وہ جو تمہیں پورا مہینہ نمازیں پڑھائے وہ جو تمہیں 4 جمعے پڑھائے وہ جو تمہارے جنازے پڑھائے وہ جو تمہیں یہ بتائے یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس پہ رب کا رسول ناراض ہے اس پہ رب کا رسول راضی ہے جو تمہارے بچوں کو قرآن پڑھائے جو تمہیں رمضان کے روزے رکھائے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تم کون بنائے گا اپنے بچے کو عالم کیوں بنائے گا اپنے بچے کو کبھی آپ نے دیکھا جی کسی وڈیرے نے بھی بچے کو عالم بنایا ہو کسی ایم این اے نے بچے کو عالم بنایا ہو کسی ایم پی اے نے اپنے بچے کو عالم بنایا ہو کیوں بولا کتے کو ہے کوئی مرد
کہ سارے انہوں پتہ ہونا کی ہے خود کو بدلو مسجدوں کو آباد کرو مسجدیں روتی ہیں اللہ کی بارگاہ یا اللہ نمازی نمازی اہدانے پتھر نے نقش و نگار نے پنکھے نے اے سی نے گیزر نے نمازی ایک صف مکمل نہیں ایک صف مکمل نہیں لیکن جس نے یہ کام کرنا تھا 8,000 انہوں دیں گے باقی بچارہ کتوں لے گئے کیا بچوں کو زہر دے دیں بیوی کا گلا دبا دیں ماں باپ کو جا کے بریل سندھ میں پھینکا ہے حضرت صاحب میرے دوست نے لاہور نظامیہ میرے نال پڑھ دے میں پروگرام تے گیا تے بات نہ من کمرے چ لے گئے یہ میرے صدر صاحب نے کوئی گل کر دیکھو زمانے کی مت ماری میں بیٹھا جا کے وہ آ کے نبی صاحب ایک دعا کرنی میں نے کروا وہ جی میرا منڈا ہے تے اللہ نے مجھے چوتھا بچہ دیتا ہے تے تنہا صرف 60,000 ہے دعا کرو ذرا تنہا والا میرا دوست تھا نا اس کے چہرے پہ کئی رنگ لا کے گزر گیا وہ پتر دی 60,000 تنہا چوتھا جانا ہوا تے بابا صدر تو پریشان ہو گئی اور میرے تے 5-6 جانے میری صرف 8,000 ظالم لوگ ہیں ظالم لوگ تیار ہے نا پتر ایف آئی آر پہ کاٹی جانی ہے مرزا میں مل کے خدا کے گھر کو کہتا تھا ساری ایف آئی آر کاٹی جانی ہے میرے والد صاحب کو نا سارے وہ علاقے والے کہتے تھے کمیٹی میں بابا دی بھائی کمیٹی جنا آئی ہوگا دی بڑی ڈاڈی ایف آئی آر ہونی جی کل ڈاڈے دے جا کے رال میں بھی کیا ہم نے رب کا گھر اجاڑا ہے کچھ نہیں کیا گلیاں سج گئی بازار سج گئے بڑی بڑی محفلیں ہوئی بڑے بڑے نعت کھائے بڑا بڑا لنگر پکا مسجد پھر غیر آباد مسجد میں پھر کوئی نہ خوش و بیزار ہوں میں مر مر کی سروں سے مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو اوے قوم اٹھوئے کچھ کہیے اٹھو کو جو تر کچھ نہیں دیکھی ہمارے پاس دین رہا نہ ہمارے پاس دین رہا ہر جگہ سوال پوچھ کے آپ کو بھی پوچھوں گا دل ہی نہیں کرتا ہوں کچھ بولے ماشاءاللہ کافی جنہیں نوجوان بیٹھ کے ساڑھے نظم ادھر ان قریب پاکستان کا بوجھ تمہارے کندھوں پہ رکھا جائے ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا ہم پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکے ہم اسلام کے لیے ان قریب تمہاری باری ہے کچھ کرنا ہے اس کا بڑی مشکلات کا سامنا آئے گا لیکن کر جائیں ہم نے بڑی بڑی مشکلات دیکھی ہیں ہم نے سائیکلوں پہ تقریریں کی ہیں ہم نے موٹر سائیکلوں پہ کی ہیں ہم نے بسوں پہ کی ہیں لیکن ضمیر نہیں بچا سبحان اللہ 140 کا نا 44 چکا لے میں تقریر آتی ہے 40 چکا لے میں تھوڑے سارے دی جیب 1000 کا نوٹ نہ کٹاواں تے میرا نام اللہ لیکن پھر اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا مجھے کہنا پڑے گا میں رحیم یار خان گیا میں گھوٹ کی گیا میں ملتان گیا او 44 چک جے عاشق نہیں ویکھے نوٹ تے ڈھیر ہی آنے نا اگر تے والیاں گلاں کر کے نوٹ تے نہیں نہ آندے ہے پھر تھی غصے نہ ویکھنا سارے ابھی 12 بجے تک بہ رہے ہیں تو آ کے ڈہ ہی پیا تھا پھر اس طرح ہی ہوتا ہے پھر اس طرح ہی ہوتا ہے میں نے صبح سے صرف آدھی روٹی کھائی ہوئی ہم نے گنڈ لگا دی ہے پھر اس طرح ہی ہوتا ہے پھر نہیں پیسے پوسے ملتے پھر نہیں ویل نہیں ہوتی ویلیں جھوٹ بولنے سے ملتی حاجی صاحب 500 کا نوٹ دیں پاویں داڑھی رکھی کوئی نہیں پھر کہنا پہنتا حاجی صاحب بڑے عاشق رسول نے جا 500 روپیہ ایڈا بڑا جھوٹ بول ایڈا بڑا 500 نہیں جھوٹ بول چڑے ہوتا ہے سارا کچھ ہی ہوتا یہ ہوتا ہے ایسا روز ہوتا ہے دیکھ رہے نہیں ہوتے پیچھے مجھے پتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بھائی صاحب کا آخری سال ہی
اگلے سال ہی تمہیں 40 چک والے نے بلانا اللہ تقریر سن کے کوئی نہیں بلاتا ہے تقریر سن کے نہیں بلاتا کوئی کوئی تعریف ہی نہیں کی کچھ آخیا ہی نہیں سانو کہیں عاشق آئے کوئی 12 بجے تک بہ رہے 12 بجے تک بہنا بندہ عاشق ہو جاتا ہے کرو بیٹا میں نوجوانوں سے مخاطب مجھے پتا ہے انہوں نے غصہ ہی کرنا میری بات میں نوجوانوں سے مخاطب میں آپ سے کچھ سوال پوچھنے لگا سچ بتانا بیٹا 75 سال ہونے لگے ہیں پاکستان میں ہوش سے میری بات کا جواب دے یہ کتنے موبائل اٹھے ہوں گے سامسنگ کن کا ہے کافر کا نوکیا کن کا اوپو کن کا آئی فون کن کا پھر تو ہی 75 سال جب گل نہیں کی تھی اللہ بتاؤ نا بیٹا کیا ہے آپ بتاؤ گے میں چاہے ایک اور سوال کرنے لگا ٹویوٹا کن کی ہے ہونڈا کن کی ہے سزوکی کن کی ہے کیا کن کی ہے ہونڈائی کن کی ہے ایم جی کن کی ہے مرسڈیز کن کی ہے تسی کی ہے ہمارا پتہ اس وقت کیا حال ہے کسی نے کہا تھا نہ خدا ہی ملا نہ وشال سنگ نہ خدا ہی ملا نہ وشال سنگ نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے دین بھی گیا مقروض قوم بیٹھی ہے اس قوم کو دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم مقروض ہیں جی ٹی روڈ گروی موٹر وے گروی ادارے گروی آئی ایم ایف کے پیسے ہم نے دینے ہیں دبئی کے پیسے ہم نے دینے ہیں سعودیہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں امریکہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں اور قوم جناب اس خوشحالی میں مبتلا ہے ستلوج بالکل خشک راوی بالکل خشک چناب میں پانی کا لیول بہت کم جہلم میں پانی کا لیول بہت کم انڈس ریور آپ کے سامنے قوم کو فکر ہی کوئی قوم ٹھمکے لگا رہی قوم کو ہوش ہی کوئی نہیں چند سالوں بعد ہمارا کیا بننا ہے کہاں سے کھیت بیجو پانی کوئی نہیں آپ کے پاس او بھائی ہوش نہیں آ کوئی ہوش کی باتیں کرو نہیں یار اقبال نے کہا تھا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے روح میں تڑپ کوئی کچھ اسلام کے لیے کروں بیٹا اتنی قیمتی زندگی صرف اس لیے صبح اٹھ کے روٹی کھائی کالج چلے گئے صبح اٹھ کے روٹی کھائی پیسے کمانے چلے گئے شادی کر لی چند بچے پیدا کر لی بس مر گئے یہ تھا تیرا مقصد اس لیے بھیجا گیا تجھے بتا بھینس کس بینک میں کام کرتی ہے چل پھر بھی تو کہے گا نہیں جی 2 دن میں کہاں پٹھے پانا اچھا چڑی کس کارخانے میں کام کرتی ہے تیرے پاس پڑولا بھی تیرے پاس پیٹی بھی تیرے پاس فریج بھی تو کہیں ملازمت بھی کرتا ہے تیرا بینک میں اکاؤنٹ بھی ہے پھر بھی تو ہی سڑکوں پہ آتا ہے چڑی کے پاس کوے کے پاس طوطے کے پاس باز کے پاس ایل کے پاس کچھ نہیں ہے پڑولا نہیں فریج نہیں پیٹی نہیں بینک میں اکاؤنٹ نہیں ملازمت وہ نہیں کرتی کبھی کبھی نہیں دیکھا کہ طوطے نے جلوس کڑیا جدو کڑیا سی کڑیا کیوں اس کا رب پہ یقین پکا ہے تیرا رب پہ یقین ہی کچا ہے نہ خدا ہی ملا نہ مثال نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے کوئی کام نہیں ہے اللہ کا تو میں بس اتنا ہی آپ سے کہوں گا بلائیو کا میں نہ بلائیو مانا ٹائم ہی نہیں کہ اگلے سال ہی پھر آئیے کتے اور جادی وابا لگے اللہ بس اتنا کرنا بیٹا اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنانا اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنا کچھ کر کے جانا تاکہ کل جب نبی علیہ السلام پوچھیں تو کچھ عرض کروں محبوب میں یہ کر کے آیا کیا کہیں گے نبی علیہ السلام کیا کر کے آیا روٹی کھا دی پھر دوپہری کھا دی
پھر راتی کھادی، یہ کہے گا محبوب نے کہنا ہو میرے امتی تو اتنا ہی روٹی میں پھنس گیا، تو نے میری سیرت نہیں پڑھی تھی، میں نے تو مال کے کونین ہونے کے باوجود بھی اپنے شکم پہ 2 پتھر باندھے تھے، روٹی کھا کے آ گیا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی، ایک روٹی مولا مشکل کشا، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین، چوتھی نہیں۔ فرماتے جب تینوں اپنی اپنی روٹی کھا چکے، میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا، فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے۔ چلیو یہ تو سودا ہی بڑا سستا تھا۔ امام حسن رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا تھا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گیا، تجھ سے کس نے علی اصغر مانگا تھا، تجھ سے کس نے علی اکبر مانگا تھا، تجھ سے کس نے مانگا، تجھے کس نے کہا کہ بدر میں جا، بدر والے وہی تھے، تجھے کس نے کہا تبوک میں جا، تبوک والے وہی تھے، وہی تھے جو لوہے کے چنے چبا گئے، تجھ سے تو مکھن بھی نہیں کھایا گیا۔ کوئی ابو جال نہیں، کوئی ابو لہب نہیں، کوئی متبا نہیں، کوئی شیبہ نہیں، کوئی ولید بن مغیرہ نہیں، وہ تیرے لیے تو اتنی سونی مسجد بنائی، تو اس میں بھی نہیں آیا، قربان جاؤں ان پہ جو کئی تلواروں اور کئی تیروں کا سامنا کر کے مسجد نبوی میں آیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ سارے ایک محفل کروا کے بڑے خوش محفل کرائی، او چاچا، او بابا، او بھائی، او میرے نوجوان، محفل ہی سارا کچھ ہوندی تے پھر امام حسین کدی کربلا نہ جاندے، وہی مسجد نبوی وچ بیٹھ کے محفل نہیں کراندے۔ تیرے پاس تو نعت خان بھی داڑھی منڈے اور پیسے دے کے آنے والے ہیں، وہاں تو نعت خان بھی حسان بن ثابت تھے، وہاں تو نعت خان بھی حسان بن ثابت تھے۔ سارے زمانے کے نعت خان مل جائیں، حضرت حسان بن ثابت کے قدموں کی دھول کو نہ پہنچے۔ یہ والی محفل کرا کے اپنا پھر رہے، وہاں تو نعت خان بھی حسان بن ثابت تھے۔ سبحان اللہ۔ اتنے تو قاری بھی ابو موسیٰ شریف تھے، تو قاری بھی ابی بن کعب تھے۔ تم کتے بھولیا پھر رہے ہیں محفل کرا، میاں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجرانی اگلے بہر، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے۔ تیرے کو تے 4 بار ہی نہیں رکھے گئے گلا کرنے ہیں، تو تے بڑھی دے آکھیا ہوئی گواش نہیں پڑے گا، وہ باتیں کرے گا۔ ارے تیری تو عقل پہ پتھر پڑ گئے، ارے تو ان کو چھوڑ کے اس کو سونا لگ رہا ہے، ارے اللہ تجھے عقل دے، اور اس کو سونا لگنے نہیں آیا تھا تو ان کو سونا لگنے آیا۔ تو اس کے لیے سج بیٹھا، تو نے اس کے لیے پاک اتار کے پف بنا دیا، تو نے ان کو چھوڑ کے اس کے لیے منہ بنوا دیا۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، تیرے کو دے پاک نہیں سر تے رکھی گئی، شان تھی مرد کی۔ اور وہ کہا کہ ایک گال میری سن لئیو، جڑا جڑا سے کو کوارا بیٹھا ہے، کم از کم اینا کریو، یہ انہوں نے سیر تے نہیں نہ رکھی، جدن لاڑا بان کے جاؤ گے ادھر نہیں نہ رکھ لیو۔ کہیں کہ رسول اللہ پوچھ ہی دیں، اے امتی میرے لیے تو کبھی سارے پہ رکھی نہیں ہے، جدن بوٹی لینے چلا گیا اس دن کیوں رکھ لی؟ اتنی بے قدری، دعوے کیا کرتے ہو، کرتے کیا ہو؟ میں بڑا حساس آدمی ہوں، بڑی کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا پڑھانا جانا دل جل جاتا ہے بھئی انہوں نے کدی بھی نہیں رکھی ہے، وہ نے بھی رکھی ہے۔ اللہ کیا کوئی نئی شرط آئی ہے، کوئی پی ٹی آئی نے کوئی نیا قانون پاس کیا ہے کہ نہیں میرا پاک سیر تے رکھ کے آئے انہوں کڑی دینی ہے؟ اور ظالمہ ان کے لیے تو کبھی باندھ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے لیے باندھ نہیں، اس نے کہا ہی نہ تھا باندھ۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے،
واہ گلاں کرو سارے اپنے اپنے اپنا سودا پیش کرے بازار سونت کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران حال عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر میں آپ سب کو دعوت دوں گا بتا اس وقت کا بہت بڑا جہاد ہے کا کام نہیں رکھنا بڑیاں گلاں ہونی نہیں لیکن کی بنا دیا گلاں تو ڈر کے سی میں دعوت دوں گا رکھو جتنے بیٹھے ہو میں سچ کہہ رہا ہوں میں نہیں اپنی قبر پاری کر کے جانا قدم حضور کا سامنا نہیں کر سکتا اتنے تے بھائی جی اس سکول دے ماسٹر دا سبق یاد نہ آئے پہ دعاواں کرنی ہے یا اللہ یا مینوں بیمار کر دے یا ماسٹر بیمار کر دے میرے سبق نہیں یاد میرے سبق نہیں یاد یا اللہ یا مینوں کوئی کر دے یا ماسٹر بیمار کر دے سبق نہیں ہوں یاد وہ اللہ کے بندے تجھے انگلش کا سبق نہیں یاد ہوتا تھا تو دعائیں کرتا تھا یا اللہ کچھ کر کے ماسٹر کا سامنا نہ ہو اور تجھے یہ سبق نہیں یاد کر کس طرح رسول اللہ کا سامنا کرنا ہے او بھائی ایک سادہ ساتھی تیرے جانے کے بعد مولوی صاحب کو مفتی صاحب کو حضرت صاحب کو فون کر کے اس نے پوچھنا ہے حضرت صاحب عدت ضروری تو نہیں حضرت صاحب عدت ضروری تو نہیں اپنی بیویوں سے بڑا پیار کرو محبوب فرماتے مجھے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں سے پیار کرے مجھے سب سے زیادہ تم میں سے اپنی بیویوں سے پیار پتر پیار اس طرح کا تو نہیں کرنا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ناراض کر دیں کے لیے ایک سال ایسا ایک سال کسی نے نہیں پوچھا کسی بڑھی نے نہیں اگے ہو کے کہنا نہیں اینو نہ ماری ہوئے میری داڑھی نہیں سی رکھی کہنا نہیں مارو مولوی صاحب تو کئی باری کہتے ہیں نا آپ نہیں رکھی ہاں اس طرح ہی ہونا ہے سامنا مت کر سامنا کرنا ٹھیک ہے بھائی تم حضرت پر بات کرتے ہو میں تمہیں اپنی بات کرتا ہوں اللہ کی قسمیں داتا حضور جان کی ہمت نہیں کرتی ہے اللہ ہر دوسرے دن میں اللہ بولتا ہوں کہ بارہ لڑ لینا ہمت نہیں کرتی اس طرح اندر جانا بنا پوچھی لے اور مس بھائی ایڈی سر تے پاگ رکھی ہے تو کدی اندر نہیں دیکھی ہے کیسے دلیل بیٹھے اور قبلہ جی پیچھے پھر بھی رونا پھر اتھی رونا اوپر سے اصل میں ادھر سے بڑی خرابی ہے جناب وہ نعت کا جس کے اپنے بھی منہ پہ داڑھی کوئی نہیں اور جناب وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے میرے نال نال پڑھو آپ بھی سارے شدائی آپ پڑھ رہے اس کے ساتھ کیا بتاؤ مینو روز حشر دا ڈرنا ڈاری نہیں دیکھے ٹینشن جب کہہ ہی دیا کہ ڈاری نہیں گل کو جب مان جو لیا کہ ڈر نہیں وہ کہہ رہا پڑھو آپ ساتھ پڑھ رہے ہو سارے ساتھ بے تحاشا ضرور پارٹی موجود ہے یوٹیوب پہ کھول کے دیکھو پڑھو نے اس کلام کو پڑھا پتہ نہیں اس کے شاعر کون ہے اللہ منصوب ہے یہ کہ حضرت غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی کا کلام میں نے کہا چلو مان بھی لیا کہ خواجہ صاحب لیکن وہ خواجہ صاحب ہے تو کون ہے تو نے کون سا کام کر لیا کہ تو کہتا پھر رہا جی مجھے روز چل رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خواجہ غلام فرید کفیت ہوگی کو حال ہوگا کہہ دیا وہ بڑے لوگ ہیں تو کون ہے میاں منہ تیرے پہ داڑھی نہیں نمازیں تیری پوری کوئی نہیں تو جناب کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے مینوں روز حشر دا ڈرنا تو بھائی جب کہہ یہ دیا کہ داڑھی نہیں ہے تو داڑھی کھا لو کہ دو یہ ہے جی یہ آقا جی کیا ہے کیا کہہ رہا ہے بزرگ سنے ملانگے بندے ہیں کیا کہہ دیا کہ ڈاری نہیں کام دو ہی صورتوں میں ہوگا یا محبت میں ہوگا یا ڈار میں ہوگا کہہ ہی دیا کہ ڈاری پوری گل مکی ہے لیکن بھائی یا بھی ہو وہ بہت ڈرتے تھے حضرت ابوبکر کہتے کاش میری ماں مجھے جنتی نہ
عمر فاروق عائشہ، کوئی کہتا ہے کاش میں گھاس ہوتا کوئی جانور مجھے کھا جاتا، کوئی کہتا ہے کاش میں درخت ہوتا مجھے کاٹ کے جلا دیا جاتا، کہ اللہ کی حضور نہ پیش ہونا پڑتا ہے۔ 2022 والے کی کہتے ہیں پھر مینوں روز حشر دا بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن بھائی یہ آپ کا ہی خیال ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک شخص کو صرف مسکراتے دیکھا، جو ہم کر رہے ہیں وہ کرتے نہیں دیکھا، ناچتے نہیں دیکھا، بھنگڑا ڈالتے نہیں دیکھا، لوڈی ڈالتے نہیں دیکھا، ملاوٹ کرتے نہیں دیکھا، کتے کا گوشت وہ بیچتے نہیں دیکھا، گدے کا گوشت بیچتے نہیں دیکھا، کیمیکل والا دودھ نہیں بیچتے دیکھا، صرف مسکراتے دیکھا۔ تو اب اسے فرمانے لگے وہ تو پل صراط سے گزر گئے۔ یہ آپ کا خیال ہے وہ لوگ منو لوگ شرطا، وہ کیا کہتے ہیں وہ تو پل صراط سے گزر گئے۔ اب ہم نے آپ کو ایسے ایسے معاملے دے، یہ یاد رکھنا، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، علماء موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے پل صراط سے تو سیدہ فاطمہ نے بھی گزرنا ہے۔ یاد رکھنا ان کے گزرنے میں اور ہمارے گزرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ شہزادی ہیں، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا لیکن گزرنا روایت ہے، آواز آئے گی، اپنی نگاہیں جھکا لو، میرے محبوب کی بیٹی گزرنے لگی 2022 جو انہوں نے بھی گزرنا ہے تو تسی کس طرح کہن دے میں روز شردا ڈالنا کیا کر لیا؟ کیا کوئی پڑھ رہا ہے لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا منڈے کمری کالی، سامنے بیٹھے بڑے خوش ہیں۔ میں تو نہیں اس بات کا انکاری کہ نہیں آیا، میرے امام کہہ کے گئے تھے میری قبر گہری کھودنا۔ عرض کی امام کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب وہ تشریف لائیں گے میں نے کھڑے ہو کے عرض کرنی ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے میں نہیں انکاری کہ وہ نہیں تشریف لائیں، لیکن میں آپ سے پھر ایک سوال کرنے لگا بھائی دسیو ذرا مینوں یہ نون لیگ کا بندہ پھڑ کے تے پی ٹی آئی والے چڑھا جاتے ہیں انہوں نے خوش ہونا دشمنوں کا بندہ پڑے گا۔ اللہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے ایک بات کرنا سمجھانی، اگر بندہ ریڈی پیپلز پارٹی کا پکڑا جائے تو ایم کیو والے جائیں گے نہیں، اس سے پتہ لگا بندہ جس کا پکڑا جائے جاتا بھی وہی ہے۔ انہوں نے ایمینا اینجن کا چھڑی ہو، ذرا ہوش میں مجھے جواب دینا، سارے اپنے اپنے اندر دیکھ کے، میں بھی دیکھتا ہوں اپنے اندر، کیا ہم عملی طور پہ حضور کے بندے ہیں؟ محبوب تو فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ دودھ کیمیکل اللہ، گوشت کتے دا، گوشت کھوتے دا، گوشت بیمار جانوراں دا، دال میں کنکر، آٹے میں بوڑا، کس خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ محبوب فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانی ہیں، بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اگر امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ دسو کیڑی گل ساڈی چ محبوب علیہ السلام قسم اٹھا کے فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر تیسری بات اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ ہمارے اوپر تو جوں بھی نہیں تھی، سامنے صحابہ بیٹھے تھے، جانیں نکل گئی 3 بار اللہ کے رسول قسم، بھائی حضور کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت تھی؟ اے وہ زبان مبارک تو وہ ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی۔ میں عالم تخیل خیال ہے، اس طرح حدیث میں نہیں ہے، میں کہتا ہوں کوئی تو آگے سے روکے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی ہوگی کسی نہ کسی صحابی نے، محبوب وہ کون ہے جس کے لیے آپ کو بھی 3 بار قسم اٹھانی پڑ گئی؟ ارے آپ کا تو ایسے کہہ دینا کافی تھا، آپ بھی 3 بار قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو۔ کوئی قریب ادھر بچی باجی اپنا بڑے صاحب
میرے نبی علیہ السلام اٹھو اور اپنے اپنے بچے تو میرا تو کوئی مدرسہ نہیں ہے، میں تو یہ اپنے نہیں منگا نہیں، اور جن پتر تھے میں کسی نے نہیں جانتا، مجھے تو بھی نہیں پتا جن نے بلایا، مجھے دوسرا بھی نہیں پتا جن امیر بیٹھے تھے تاکہ اتنے بہ کے انہوں دیا جیباں انہوں دیا تھدیاں ویگ کے جی مسئلے نہ بدلے، گرم کھا کے آئے، سونی کڑی بن کے آئے، لینڈ کروزر پہ آئے، نہ سامنے بیٹھے کسی کا ڈر ہوئے تو نہ سامنے بیٹھے کسی کو لالچ ہوئے، دین پھر ہی بیان ہونا بے شک بے شک یہ سال سے ایک محفل نہ ٹرکاؤ، یہ کچھ نہیں ہے، یہ رشوت نہیں چلے گی یہاں، پتر پیش ہو جائے یہ صغر بھی ہے اکبر بھی لکھا جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے لیے نکلے نا تو اس وقت جو سب سے چھوٹے شہزادے تھے وہ امام علی اصغر تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک شہزادی صاحب ایسی بھی ہیں کہ جن کو امام صاحب میدان کربلا صاحب نہیں لیتے، ایک اپنا ذوق ہے، ایک اپنا طریقہ ہے، اس بات میں نام نہیں لوں گا، وہ وہاں ہی نہیں ہے، آج بھی مدینہ پاک میں وہ جگہ موجود ہے جہاں شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی تھی، لوگ زیارت کرتے ہیں، لکھا اس وقت سب سے چھوٹے شہزادے امام علی اصغر تھے، آپ نے بھی شاید اپنے گھروں میں یہ بات نوٹ کی ہو، بہن تھوڑی جی بڑی ہوئے نا تو کو اللہ چھوٹا ویر دے چڑے تو پھر بہنیں اپنے ویروں سے بڑا پیار کریں، ادھی امی بن جاتی، کھائیں گی، کھلائیں گی، پلائیں گی، کپڑے بدلیں گی، لاڈ کریں گی ویروں سے، کیونکہ میرے گھر میں نے اپنے گھر میں خود دیکھا سب سے بڑا بیٹا، پھر بیٹی، پھر بیٹی، پھر سب سے لاسٹ پہ بیٹا، آخری بیٹا، تو جو بڑی بیٹی ہے ماشاءاللہ وہ 10 11 مچور ہے، اس کو بڑا پیار اپنے چھوٹے بڑا میں خوش ہوتا تھا دیکھ کے، دعا بھی کرتا تھا یا اللہ آج بہن تے کرن لئی یہ برا دی باری آئی ہے نہیں توفیق دے، کیونکہ میں نے دیکھا جب بھائیوں کی باری آتی بڑے ظالم ثابت ہوتے ہیں، بڑے ظالم ثابت ہوتے ہیں، شبراتاں باندھے عیدہ عمرہ سیا تیری کی چینی تے بیٹھی ہے، لیکن میں تجھے کیا بتاؤں اس کو تیری چینی کا کتنا انتظار ہوتا ہے، تیری چینی پہ بیٹھی ہوئی ہے، تیری سوجی پہ بیٹھی ہوئی ہے، تیری سوئیوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن تجھے کیا بتاؤں اس کا کتنا دل کرتا ہے میں وہ سوئیاں پکا کے کھاؤں جو میرا بھائی لے کے تو نے بند ہی کر دی اس کی مراسیہ، تو نے بند ہی کر دی پتر ونڈ پاؤ، بڑینا بھی بڑا پیار دیتا ہے نا، ونڈ پاؤ، کتے پہن رگڑی جان رہی ہے کتے بڑی رگڑی جان رہی ہے، ونڈ پاؤ یار، وہ تیری بہن ہے وہ کسی کی بہن ہے، تیری بہن ہے وہ اپنے بہن بھائی تیرے لیے چھوڑ کے آئی، تو ونڈ پاؤ، میں نہیں ڈنڈی ماروں گا، نہ مجھے میرے مرشدوں نے ڈنڈی مارنی سکھائی ہے کہ میں بہن نہیں بول جا بڑیاں رگڑ چھڑو پڑ کے، ونڈ پاؤ یار، بہن بہن ہے، بیوی بیوی ہے، کہیں بیوی رگڑی جا رہی ہے کہیں بہنیں رگڑی جا رہی ہے، ونڈ پاؤ سے بہنوں سے پیار کرو، اور اسپیشل یہاں اگر کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں صرف بہنیں ہیں تو میں اس سے ضرور کہوں گا ہو بھائی اور تو نے تو ماں باپ بھی بننا تھا تو اسے بھائی نہیں بنا گیا ہے، صاحب مجھے اپنے سسرال سے سب سے پہلے جو آئی نا وہ شبرات آئی تھی، اس لیے میرے منہ پہ شبرات ہی چڑھتی ہے، کیونکہ میرا نکاح ہوا تھا یہ بڑی عید کے بعد اور محرم شریف کے درمیان میں، بڑی عید کے فوراً بعد ہی نکاح تھا، آگے پھر محرم شریف آ گیا، تو جو مجھے اپنے سسرال سے آیا نا وہ سب سے پہلے شبرات آئی، اس دن مجھے پتا چلا جی پچھو شبرات آندھی ہوندی کی ہے، میں نے اگلے دن اپنی بیوی سے کہا وہ پلیے لوگ کے چینی کتنے پی دہی چ پانی، تو بڑے فخر سے کہتی ہے وہ فلانی جگہ جڑا میرا بھرا لے کے جڑی ہے جی وہی چینی ہوندی نا وہ ایڈ نہیں کہہ سکتی میرا بھرا لے کے، جڑی تسی لے کے جاتے گل گل چ پی دسدی ہے میرا بھرا لے کے، بھراوا نہیں پتا نہیں کہڑا پاسا پھڑ لے، میاں محمد بخش صاحب پھر رو کے بولے کسی بہن کا غم ہم تک پہنچا، کیا کہتے ہیں میں پین چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، میں پین چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، ماں دی تے اور چڑھاندی ویر کولوں منگدی پئی میں سنگاں، بحث کرنا دو
ہو جاتی ہیں بات. جیسے 2 تھالیاں ہوں باجی بنی ہیں. میرا مجھے نا اللہ نے صرف ایک بہن دی، وہ بھی مجھ سے 7 سال چھوٹی ہے. ہو جاتی ہیں جیسے 2 تھالیاں ہوں نا، کھڑکنا ہی کھڑکنا ہو جاتا ہے. ہم کیا کریں، اگر کوئی بات ہو جائے میں وہ دور یاد کر لیتا ہوں. وہ بالکل چھوٹی تھی، میں اپنے موڑے سے بٹھا کے باہر لے کے جاتا تھا. ارے کس طرح ہوتا ہے اس کو نہیں جاتا. میں وہ یاد کر رہی تھی، بالکل چھوٹی سی، تو میں اس کو اٹھایا کرتا تھا. ماں نہیں ہے، باپ نہیں، کہاں جائے گی، کون سا دروازہ ہے اس کے پاس. اگر میں بند کر دوں تو کتنے جائے گی. ہو جاتی یا 2 پلیٹیں ہوں گی، کھڑکیں گی آپس میں، بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہے. لیکن چلے گئے تم تو کربلا والوں کے ماننے والے، تم تو مولا مشکل کشا کے ماننے والے ہو. دل بھی بڑے کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رہتے ایک دوسرے سے ناراض ہو بیٹھے. پتہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھنا بیٹا اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 72 شہید ہوتے دیکھے. تیری بہن نے تیرے 72 مارے، تیرے بھائی نے تیرے 72 مارے، کچھ بھی نہیں کیا. چھوٹی سی بات ہوئی، تو نے بھی پکڑ لی، اس نے بھی پکڑ لی. امام زین العابدین اس شخصیت کا نام ہے، وہ مرد آہن، وہ مرد کلندر جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 72 قتل ہوتے دیکھے. میں قتل کا لفظ کے لیے بول رہا ہوں، جن میں امام علی اصغر بھی تھے، جن میں امام علی اکبر بھی تھے، جن میں امام حسین بھی تھے. چھوٹی بات ہے، تو تیرے نہیں تھے، امام حسین تھے جن کے لیے محبوب کہتے ہیں حسین منی و انا من الحسین. امام واپس آئے کربلا سے. امام زین العابدین مدینہ میں گھر بنا، باہر آ گیا. ایک یزیدی سپاہی آیا جو شمر اور ابن زیاد کی طرف سے لڑا تھا، آ کے امام سے پناہ مانگی. یزید اس پہ ناراض ہوا. امام صاحب نے پناہ دی، رکھا 3 دن 3 راتیں. جب جانے لگا تو امام صاحب نے نا اس کو واپس پیسے بھی دیے. دیکھا تھوڑا سا آگے جا کے واپس آ گئے. عرض کرتا ہے امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا. اور میں کیوں خیال آیا تجھے؟ عرض کرتا ہے حضرت جی پہچان نہ دیتے پھر اپنے والد اور اپنے بھائیوں دے قاتل نو کار دل نہ رکھ گئے. کمال جواب دیا. فرمایا سن لو، جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ پہلا تلوار کا وار کیا تھا نا، میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں. فرق بس اتنا، وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار. صرف امام حسین کے نام کی سبیل لگا کے تو نہ ویلے ہوتا، ان کا انداز بھی اپنا خالی پھوکی سبیلوں سے نہیں ہوتی باتیں بنی. سبیل امام حسین کی کردار یزید والا. بات غلط تو نہیں کی میں؟ امام حسین کو نانا کی شریعت سے پیار ہے، تجھ سے نہیں. ان کو تجھ سے بھی تب پیار ہے جب تو ان کے نانا کے راستے پہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم. جب اپنے نفس کو راضی کیے بیٹھے. 1 سال حسین تے 364 دن یزید. کٹ تولو، گالاں کڈو، نگاہاں گندیاں رکھو، بھین بھراواں سلوک پیڑا کرو. یہ یزیدیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہاں پتر، اسی 10 محرم بھی امام حسین دے نوکراں، 364 دن بھی انہاں دے نوکر. یہ نہیں اب چلے گا معاملہ پتر. 10 محرم بھی امام حسین، 364 دن بھی امام حسین. اقبال کہتا ہے 2 رنگی چھوڑ دے، ایک یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. فیصلہ کر حسین یا یزید، فیصلہ کر حسین یا یزید. وقت زیادہ ہو رہا ہے، نہ چلو بیٹھ. ان کو تو توڑنے والا. مجھے وہ آگے ہم گئے ایک جگہ، بڑی روحانیت تھی وہاں. اللہ میں تھکا ہوا ہوں شدید. میں صبح رحیم یار خان سے چلا ہوں، ڈی جی خان گیا، پھر ڈی جی خان سے ملتان شریف آیا. دل تھا کہ پیچھے ہم تقریر کر کے ہیں، بچوں نے بتایا کہ یہاں بابا صاحب کے والدین کا مزاج ہے. لکھا بابا صاحب بیٹھے تھے تو کسی بندے نے آ کے نا کینچی گفٹ کی. لکھا ہے کتابوں میں بابا صاحب نے میرے سے انکار کر دیا.
ایک اور شخص آیا, اس نے آ کے سوئی پیش کی, بابا صاحب بڑے خوش ہوئے, قبول کر لی. میرے خیال میں کوئی بندہ بیٹھا ہوگا جس کی بابا صاحب نے تربیت فرمائی ہوگی. اس نے کی حضور کینچی نو نہ تے سوئی نو ہاں, اور میں سانو کینچی پسند ہی نہیں. اس کی تھی بابا صاحب کیوں, پر میں دو کر چھڑ دی. وہ خبر کر حضرت صاحب یہ سردیاں نا سیزن چل رہا ہے, اللہ مجھے صرف ایک ہی بار میسر آیا, مسافر لوگ ہیں, آپ کو پتا سردیاں سیزن ہے پراٹھوں کا, مولی کے پراٹھے, گوبھی کے پراٹھے, آلو کے پراٹھے. میں دیکھا کرتا تھا بچپن میں, ہونا کیا میں نے آج گھر پروگرام ہے نا, امی نے جاتے ہوئے کہہ کے بھیجے پتر ذرا ٹائم نہ ہی آئی مولیاں نے پراٹھے بناؤ. ہونا کیا ایک پرانے آ جانا, مثلا نکاح ہو گیا پہلے تو ماں کی کہنی پترا تھکیا ہے پھر چھوڑ دیا پراٹھا, پرانے کو کہنا ہے امی جی کلیاں کی کھانا ہے, بڑے بھائی نو آ جاندے کٹے کھاؤ. ایسا نہیں نا بھائی جی بڑے نے پہلے آ جانا تے ماں نے کہنا پترا چھوڑ دیا پراٹھا تھکیاں ہیں, انہیں کہنا امی جی کلیاں کی کھانا, چھوٹے نو آ جاندے کٹے کھاؤ. وہ چلے وہ چھوٹے ہوندے ہیں جدے بغیر پراٹھا بھی نہیں کھاتے, بڑے ہوں گے کی ہو جاتا ہے. کیوں چنگا نہیں لگتا ہے, کیوں سونا نہیں لگتا, جدے بغیر پراٹھا بھی نہیں لگتا ہے, پھر کیوں دی شکل تے ظاہر آ جاتا ہے. میں پھر کروں گا, چلو میں نے کر دیا, میں کھول کے کر دوں. پتر اپنے بھائی کو آج بھی اپنی آنکھ سے دیکھ, تجھے سونا لگے گا. تو نے اپنی آنکھیں بند کر دی, بیوی کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, بھائی تیرا بیوی کا یا دیور ہے یا جیٹھ ہے. اپنی بہن کو اپنی آنکھ سے دیکھ, وہ تجھے آج بھی سونی لگے گی. بہن کی آنکھ سے نہ دیکھ, اس کی ننان ہے, تو نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں, بہن کی آنکھ سے دیکھنا, تجھے بھی ننانی نظر آ رہی نہیں, آنکھیں کھول کے دیکھو تجھے وہ والی بہن ہی ملے گی. اپنے کانوں سے دیکھو, سنو اپنی آنکھوں سے بیٹا دیکھو. لیکن میں پھر وہی کھڑا ہوں, ان سے بڑا ڈر لگتا ہے یہ جو سامنے ہے کیمرے والے, ان کا کوئی پتہ نہیں انہوں نے بات کہاں سے کاٹ کے چڑھا دی ہے. میں پھر اب کہوں گا کہ جی ڈنڈی نہ مارنا بیٹا, دونوں میں ڈنڈی نہ مارنا, اس سے بھی بڑی محبت کرنا, اس سے بھی بڑی کرنا, اس سے بھی بڑی کرنا. شہزادی صاحبہ کو اپنے بھائی سے بڑا پیار تھا. آپ کو کربلا جانے کی اجازت ملی کوئی نہیں, بھائی جا رہے, دکھایا امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور بھائی کو ساتھ لپٹا کے نا کان میں کچھ کہا. امام علی اصغر بہن کی گود میں آ گئے, آپ بڑی خوش ہوئی, چلو بھائی رکھ لیا. اب بابا کو کہوں گے دیکھیں بھائی, بابا علی اصغر تو جانے نہیں چاہتے, یا پھر مجھے لے جائیے, ان کو چھوڑ دیں, ایک کام تو ہوگا نا. امام علی مقام آپ دیکھ رہے تھے سارا, آپ بھی آئے اور آپ نے بھی آ کے نا امام علی اصغر کے کان میں کچھ کہا, اور پھر واپس امام علی مقام کی بارگاہ میں. یہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ ہو گئے, رو کے عرض کرتی ہیں بابا آپ نے کیا کہا علی اصغر کے کان میں, میری گود میں سے آپ کی گود میں. آپ نے فرمایا بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا. عرض کرتی بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا, اے علی اصغر کیسا بھائی ہے, بابا کی بہن تو ساتھ کربلا جا رہی ہے, تو مجھے اکیلے یا چھوڑے جا رہا ہے. میں نے یہ کہا تو میرے پاس آ گئے, بابا آپ نے کیا کہا ہے. امام علی مقام فرمانے لگے, اے میری بیٹی, اے میری شہزادی, میں نے بھی اتنا ہی کہا ہے. اے علی اصغر تو کربلا نہیں چلے گا, مدینہ رک رہا ہے بہن کے پاس, تو پھر اتنا بتا دے, اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر تیرے لیے کرے ہی کھا سودے بڑے واقعے تیرے کو بھی نہیں ہوا کوئی بھی راضی کرنے والی چلے آپ اسے ویلے دیوش چاہ کے بھی کنوں راضی کرنا پہ کتھے ہے کتھے وہ کہاں یہ کہاں وہ. 4 دن منہ نہ دھوئے تو ہی نہ دیکھیں, 2 دن کریم نہ لائے تو ہی نہ دیکھیں, لیکن ان کو دیکھ کے دیکھنے والے کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے, چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تیاخ مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں مد بھریاں, لبا سرخا کھا کے لال یمن, چٹے دن موتی دیاں ہیں کلیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا,
کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جاڑ جن کو دیکھ کے حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي محبوب آپ کیا سونا میری آنکھ نے دیکھیا ہی نہیں اور کتھے ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء محبوب بہدہ کتھو ایڈا سینو جمیل کسے مانے جمیل پھر عائشہ بھی بولی آفران میں اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے جن کو وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ جن کو تانا دیا زنان مصر میں اور زلیخا یہ کیا کر رہی ہے عزیز مصر کی بیوی ہو کے اپنے غلام کو دل آ گئی اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس نے کہا اچھا کل میں اپنے گھر میں ایک محفل رکھنے لگی فیصلے وہاں ہوں گے محفل میں قاعدہ قانون یہ ہوگا تمہیں ایک ایک سیب دیا جائے گا ایک ایک چھری دی جائے گی سیب تب کاٹنا جب حضرت یوسف تشریف لائیں اور لا کے اپنے چہرے سے نکاح اٹھائیں دیکھا جب حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تھے آپ کے رخساروں کی چمک دیواروں پہ پڑا کرتی تھی قید پڑ گیا مصر میں کھانے کو کچھ نہیں رہا حضرت یوسف ٹیرس پہ تشریف لائے سارے مصر والے اکٹھے کر لیے گئے حضرت یوسف نے رخ سے نقاب اٹھا لیا لکھا ہے یہ حسن یوسف کی مغویت کا عالم تھا کتنے ماہ تک مصریوں کو بھوک ہی نہیں لگی میاں صاحب بولے 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نائی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دنیا ساری بیٹھ گئی سیبوں پہ چھریاں رکھ کے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے چہرے سے نقاب اٹھایا یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ سیب نہیں انگلاں وٹ بیٹھی ہیں اور وٹ کے ہے نہیں کہنی ہائے ہائے انگلاں وٹ چھڑی ہیں بلکہ ایسی مہک تھی حسن یوسف علیہ السلام نے آگے سے کیا کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ان هذا الا ملک کریم ادھر پھر عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں اتھے بیک کے بڑیاں بھی تو انگلاں ایسے بغیر ویکھے علم الدین نے سر پہ چڑھیا بغیر دیکھے ممتاز قادری نے سب دے دیا رضوی تیرا جان نثار بے شمار رضوی تیرا جان نثار بے شمار بغیر دیکھیں دوسری کڑے پاسے پہ سونی کر کے اسی اپنی آدھری واش اگے ان تسی بت ہے جماعت کی آستین حکم ساری تقریریں آدی نے اسی بھی نظامیاں دے چنے کھا دے میں نے بھی سارے خطاب یاد خرد ہوئی ہے زمان مکان کی زندہ نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ شکر ہے بھائی نہ کسی بھی خوش آمد کی نہ کسی نے جی آ گیا الحمدللہ
پتر آپ سے کہوں گا میرے بچوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے، نوجوانوں کو مجھے آپ کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے پتر، بڑا کٹھن امتحان آ رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تم اس کی کیا تیاری کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی یہ قادیانی ہیں ان کے پاس کو دو بڑے ہتھیار کون سے ہیں؟ ایک چٹی چمڑی دوسری دمڑی۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے تم کس طرح اس امتحان میں پاس ہو۔ خطرناک ان کے ہتھیار، چٹی چمڑی دمڑی، نہ ہوتا ہے نہ چمڑی کے لیے ان کو چھوڑنا نہ دمڑی کے لیے چھوڑنا۔ بڑے تمہیں اس کا ویزا اس کا ویزا تھوک دینا، ٹھوکر مار دینا اس ویزا کو، لیکن پتہ ہے محبوب سے وفا کرنا۔ میرے پاس اس دن بچہ اب پتر دابا ماریں گے کہ کام اور خراب ہو جائے، پیار سے سمجھانا نا واپس لانا۔ وہ آ گیا میں پتر اس پہ بحث ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے تو کہا جو اس پہ دلائل دے وہ بھی نہیں ٹھیک، کسی کے دلائل سنے وہ بھی نہیں ٹھیک۔ دلائل تو اس پہ دیے جائیں جو ہو ہی نہیں سکتا، تو دلائل کا ہے؟ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کو دلائل کی ضرورت تو نہیں ہے، مسجد میں ہی ایسے بھائی ہمیں بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بس بات ختم۔ خاتم النبیین، جس نے بھیجا وہ کہہ رہے ہیں خاتم النبیین، خاتم النبیین، جس نے بھیجا وہ بھیج کے کہہ رہا ہے خاتم النبیین، اور جن کو بھیجا وہ بھی کہہ رہے ہیں لا نبی بعدی۔ پھر دلیل کون سی رہ گئی؟ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ میں نے اس کو بھی اتنا ہی کہا، میں پتر اللہ تینوں ہدایت دے، بس کو دو گلا ملی، جس کو تو نبی بنانے جا رہا ہے مرزا جو ہوتا خدا کا نبی لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی ہے۔ لیکن سن میرا محبوب، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب کے وصال کا وقت قریب تھا، میں اپنے محبوب کے دیدار کے لیے حاضر ہوئی۔ فرماتی راہ نہیں گیا، محبت میں میں نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے محبوب کے سینے پر رکھ لیا۔ فرماتی ہیں اس سینہ اقدس پہ ہاتھ رکھنے کی برکت تھی۔ آپ فرماتی میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ فرماتی کتنے دن نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ میں پتر زندگی دا رب نو پتا ہے، اجے غور کری میں آخری دم تک تین ڈیکاں گا جب تو بھی کودری گل لب کے دیا۔ ایک ہی ملنی ہے تین، مرزا جو ہوتا خدا کا نبی لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے فرماتے جب محبوب مدینہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی زیارت کو گیا، کہتے جیسے میری نظر آپ کے چہرہ اقدس پہ پڑی میں بے ساختہ کہہ اٹھا وہ اتنا سونا چہرہ تو کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے، دیکھنے والے کہا کرتے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے سور خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری بات ہے۔ یہ کہنا کہا کوئی نہیں، 5 منٹ میں۔ ہاں چلو جی پتر 5 منٹ رہ گئے، اپنے ماں باپ کی بڑی قدر کو اللہ میں نے بولنا تھا، چلو اچھا وہ اس نے یاد کروا دیا، بس وہ تھوڑا جذباتی ہو کے میں بھی جو ہے نا اپنے والد، اور میں نے والدین کہا صرف امی پاک نہیں کہا، والد ہٹاؤں گا نکلی ہے بیچارہ گریب، لیکن میں پھر سٹیج پہ ہی آؤں گا، میں صرف نہیں قصور نہیں کروں، ادھر بڑا قصور ہے، ماں کی شان میں انکاری نہیں جی، ماں کی شان باپ کی کوئی شان نہیں، باپ نے کیا بگاڑا ہے، ماں نہیں پتہ نہیں کی لکھ چھڑیا تسی، بلکہ دعاواں پہ منگتے پھرتے ہو، نہ مرن کدی کسی دیا ماں۔ میں حضرت اس دن ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے ہاں ذرا ناک خانوں کے ہوتے بچے، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا پڑھنا ہے، وہ کہتا جی میں نے پڑھنا، اس نے سر پہ نا بڑا سونا ماما باندھ رکھا تھا، میں نے کہا کچھ معقول پڑھے گا، لیکن حضرت اس نے نعت خوانی کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ تو میں چپ پڑ رہی، اینڈ پہ جناب بھی شروع ہو گیا نہ مرن کدی کسے دیا ماما، وہ سامنے بیٹھی ہوئی میں چپ، پھر غصہ مجھے چڑھا ہوا، پھر میں نے سپیکر پکڑتے میں نے کہا بھائی تسی کہن دے ہو نہ مرن کدی کسے دیا ماما، تے میں دو سارے نے مر جائیں،
सदर साहब पढ़े लिखे लगते सियाने लगते माशाल्लाह उलमा बैठी है चलो पे नहीं तो सारे कहीं इन्होंने मौलवी के साथ भाई सामने बैठे माँ और बाप वाले मैं सिर्फ ये कहूँ कि जी ना मरण कभी किसी की डंडी है ना कोई डंडी है ना थोड़ी भाई माँ भी है बाप भी अच्छा देखो आपको पता है बाप इसको कहते हैं बेअकल के अंधो बाप उस दरवाजे का नाम है जब घर से दरवाजा टूट जाता फिर घर में जुकात आती है लोग कहते हैं ये दीन नहीं फिर घर में सदका आता है फिर घर में खैरात आती है फिर घर में फितराना आता है बाप उस मजबूत दरवाजे का नाम है जब तक ये दरवाजा घर पे मौजूद है आखिर तब तक कोशिश करता है ना जुकात आए ना खैरात आएगा करते हो ना मरण तो बाप ने क्या बिगाड़ा तुम्हें पाला है ये कसूर है उसका तुम्हारे लिए मजदूरी की है ये कसूर है उसका तुम्हारे लिए मुशक्कत की ये कसूर है इसका ना जून की दोपहर देखी ना दिसंबर की सुबह देखी ना बारिश देखी ना धुंध देखी मोटरसाइकिल पे निकल गया तुम्हारे लिए और तुमने उसको बुला ही दिया किसी खाते में उसका नाम नहीं लिखा बल्कि जी माँ की दुआ जन्नत की हवा गाड़ियों के पीछे लिखा ठीक है जी मामा ठंडी अच्छा मैं किसी से इनकारी नहीं वो भाई बाप के लिए क्या है बाप के लिए कुछ भी नहीं आपको नजर ही उसका कुछ नहीं आया साहब मैं बड़ा ढूंढिया चलो को प्योली डबे में हो सकता है कोई हो मेरे इल्म में ना आया हो अगर होएगा तो मुझे बता देना मुझे बड़ा ढूंढ के ना एक ही फिक्र मिला और वो भी तुमने उसको अच्छे लफ्ज़ों से याद कोई नहीं किया क्या बोला प्यो दियां गालां ते की दियां ना वो जालिम गालें ही लभी हैं जी और कख नहीं लगा था गाली अगर याद भी किया तो फिर गालियां मजदूरी नहीं देखी उसकी मेहनत नहीं देखी डबल डबल ड्यूटियां करना नहीं देखा मैंने तो बाप को तुम्हारे लिए गुर्दा तक बेचते देखा मेरे सामने एक बाप है उसके बेटे ने एडमिशन लेना था मैं गवाह हूं स्पीकर लगा हुआ मैं मेरे सामने उसने गुर्दा बेचा क्या कर रहे मैं पुत्र पुत्र काल मेरी गड्डी लेके पीछे लगा लेना मेरी मां की दुआ है बहुत गुर्दा बेचना है उसका गुर्दा बेचना तुझे क्या पता बाप के क्या खिंच होती है बाप को ला अभी दूसरा दिन ना घर से बाहर तो मैं क्या बताऊं अंदर क्या गुजर रही है मैं कोशिश करता हूं जब मैं सफर पे हूं बच्चों से बात न करूं इंसान हूं ना दिल नरम पड़ जाता दिल कर रहा आज ही जो मेरा आता है तो मैं कर जाऊं जब उनकी बारी आती है तुम्हें वो भी कोई नहीं आती कि मैं भी कार जाना तो जाके अब्बे में सीने न लाऊं वो तो आते सबसे पहले तुम्हें उठाया करता था तुमने कभी पूछा दसो भाई जी को पुत्र इतने बैठा है तो मैं जाने हाथ चूम के जाऊंगा जिन्हें कभी इधर जी जाने बुढ़ी हुआ आख्या भगिए लोग जो पखाई जो मेरे बूजी आखन वो तो जाते हो तुझे पूछ के जाया करता था पुत्र की लेके आवा ये ना मरते हमारे रवैये मार देते कुड़ते कुड़ते फिर हेपेटाइटिस सी हो जाता कुड़द्या कुड़द्या फिर ब्लड प्रेशर हो जाता कुड़द्या कुड़द्या किसी न किसी आजाद के असर पैदा फालज आ जाते असी कातल की करना है कोलू ते पूरी मंडी खरीद लेनी मनु साम तेरी मंडी का की पता उत्ते गए ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਖੋਲ ਬੈ ਕੇ ਸੇਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਖਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਮਰਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਲੈ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਆਇਆ ਕਦੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮੌਸਮੀ ਕੱਟ ਕੇ ਖਵਾਈ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲਟਾ ਖਵਾਇਆ ਸੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾ ਲੇ ਪਰਿਆ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਦੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਵਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ
انہاں دی قدر کریو او دی رویا کھ نہیں جو اج سارا کچھ ہی انہاں نال لاڈ کرو. اور میں بس بات ختم کروں گا، پھر 2 منٹ اوپر چلا گیا. مجھے حضرت جی بتایا ہی میرے بیٹے چھوٹے نہیں ہیں کہ باپ ہوتا ہے. اتنی دیر میں بھی ناشنا تھا. کیونکہ جو بڑا بیٹا تھا 25 سال میں نکاح ہو گیا، 26-27 میں اللہ نے بیٹا دے دیا. تب خود ہی بڑا زوم تھا میں آپ ہی منڈا میں یہ اب ذرا نکل آئے مجھ سے باہر، لیکن وہ بڑا لیٹ گیا. ابو بھی فوت ہو گئے، امی بھی فوت ہو گئی. یہ چھوٹا بیٹا نا میرا، میں جب گھر جاؤں گا نا تو جس کی اور میری پہلی ملاقات ہوگی وہ اسی طرح ہوگی. اگر پیچھے سے آئے گا تو پیچھے سے پکڑے گا، آگے سے آئے گا آگے سے پکڑے گا، اور ایک آواز دے گا بابا فائٹنگ. پھر پیو پتر لڑیں گے. میری عمر 38 سال، وہ عمر 3 سال، میں تو 35 سال بڑا ہوں. لڑیں گے دونوں باپ بیٹا. تھوڑا سا زور لگاؤں گا میں، لیکن اینڈ کیا ہونا اس کچھ نہیں تھا. 38 سال 35 سال بڑا باپ جان بوجھ کے نیچے گرا. پھر وہ باپ کے سینے پہ بیٹھ کر 35 سال چھوٹا بیٹا اپنی فتح کا جشن. اس نے مجھے بتایا کہ سلیمان یہ ہوتا ہے باپ جو 35 سال بڑا ہو کے بھی جان بوجھ کے کشتی ہار جاتا ہے. ڈنڈی نہ ماری کی بھی بڑی قدر. باپ کا کیا جرم؟ کیوں تم نے اس کے ساتھ یہ رویہ؟ کیوں تم نے اس کو؟ میں نعت خانہ تھا پیولی تو نہیں پڑھتے ہو صاحب، تو ادھر ٹیٹ دے لات مارو گے. پیولی پڑھو ہلدے کوئی نہیں، ماں نہیں پڑھو نال ہی تھدیاں لے کے اٹھ پندے. کوئی نہیں پیار پہ ہونا. واہ 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 واہ، نہیں پہ ہونا. کیا بات. ناتما کہتے ہیں سب نہیں کہتے پیو پیو، وہ ہلدا ہی کوئی نہیں. تسی پیولی پڑھے ہلدا ہی کوئی نہیں ہے. سارے میں ڈاؤن لوڈ ہوئے نہیں، لاٹری چ نکلے سارے. کہاں گا میں کہاں گا؟ ہمیں وکری گل ہے. میں تمہیں ایڈی وڈی گل کہہ کے تم کو واسطے رکھ چھڑیا. وہ آپ کا فیل ہے، میرا نہیں فیل کوئی. میں نے تو سچی بات کی ہے. وکری بات ہے کہ آپ نے وہی کیا جو ہم کرتے ہوتے ہیں، وہ واسطے رکھ چھڑیا. آپ ہی نہیں بات کی گہرائی. وہ آپ کا فیل ہے، میرا فیل نہیں. میں نے اپنا کام کر دیا. وہ کہتے ہیں صاحب پہ وہ پڑھو ہلتے ہی نہیں ہے. یہ بٹر بٹر ویچ دیں پھر ماں نہیں پڑھو نال ہی تھدیاں لے کے اٹھ پندے. نہیں بیٹا، بڑی قدر کرنا اپنے والد کی. میرے محبوب تو فرماتے ہیں جب تو والد کے ساتھ چل تو اس انداز سے چل کہ دیکھنے والے کو بھی پتہ چلے جو آگے آگے جا رہا ہے وہ ابو جی ہیں، جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے وہ بیٹا آ رہا ہے. اتنی شان والے سربراہ ہے گھر کا. کیا ہوا بیٹا؟ ساڈے بابے کوئی حضری چاہ دی دکان تے بیٹھ کے ٹائم لگان دے کچھ دے ماں ہمارا قصور. ہم نے یہ ڈنڈی ماری ہے، قرآن نے تو نہیں ماری. قرآن تو پہلا پارا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 15واں پارا وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 21واں پارا سورہ لقمان. پھر قرآن أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. قرآن نے تو یہ نہیں کہا تھا جو تم کر رہے. ہاں یہ کہا تھا کہ اپنی بابا سے وہ آیت میں اس کا انکاری کوئی نہیں. یہ تو نہیں کہا تھا کہ باپ کو پوچھنے کوئی نہیں. پھر انشاءاللہ کبھی اللہ وقت لائے گا والدین سے شروع کر. اب مجھے اس بات کا احساس ہے کہ صبح ورکنگ ڈے ہے، اب سب نے کام کرنا ہے، پوری کمانے جانا ہے. میں بھی اپنی شوق سے لگا رہا ہوں. بس نماز سارے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ.